آج ہم ایک ایسے راز سے پردہ اٹھانے والے ہیں جو بظاہر تو ہم روزانہ دہراتے ہیں، لیکن اس کی تاریخی اور روحانی گہرائی اکثر ہماری نظروں سے اوجھل رہتی ہے۔ ہم ایک انتہائی دلچسپ ماخذ کی روشنی میں سورۃ الفاتحہ کے ان پہلوؤں کا جائزہ لیں گے جس کا آغاز 1400 سال پرانے ایک عظیم واقعے سے ہوتا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، چند سادہ سے الفاظ آخر کیسے آسمان کے بند دروازے کھولنے اور خطرناک ترین زہر کا اثر ختم کرنے کی طاقت رکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ حیران کن سوال ہے جو ہمارے ماخذ نے اٹھایا ہے، اور سچ کہوں تو یہ ہمیں ان قدیم الفاظ کی پوشیدہ طاقت کے بارے میں واقعی گہرائی میں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اپنے پہلے حصے کی، آسمان سے اس نور کے نزول کی۔ اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ہمیں 1400 سال پیچھے مکہ کے صحرا میں جانا ہوگا۔ تصور کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک ساتھ تشریف فرما ہیں۔ اچانک ایک زبردست اور ہیبت ناک آواز آتی ہے، جیسے آسمان پھٹ گیا ہو۔ صحرا کی خاموشی ٹوٹ جاتی ہے اور اوپر آسمان میں ایک نیا دروازہ کھلتا ہے، اور وہاں سے ایک ایسا شاندار فرشتہ زمین پر اترتا ہے جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نازل نہیں ہوا تھا۔ اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ اس فرشتے کا پیغام ہے۔ فرشتہ ان دو عظیم نوروں کی بشارت لاتا ہے اور ساتھ ہی ایک کمال کا وعدہ کرتا ہے۔ وعدہ یہ کہ ان میں سے پڑھا گیا ایک حرف بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے بدلے مانگنے والے کی مراد پوری نہ کی جائے۔ یہ گویا براہ راست اور یقینی قبولیت کی ضمانت تھی۔ اب آتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، صحرا میں شفا کا معجزہ۔ یہ حصہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ الفاظ کس طرح زندگی اور موت کے ڈرامائی لمحات میں کام آئے۔ ماخذ ایک بڑے ہی سنسنی خیز واقعے کا ذکر کرتا ہے۔ صحابہ کا ایک گروہ سفر پر تھا اور ایک قبیلے نے انہیں مہمان نوازی دینے سے صاف انکار کر دیا تھا، لیکن پھر اچانک حالات بدلتے ہیں۔ اس قبیلے کے سردار کو ایک زہریلے بچھو نے ڈس لیا۔ جب موت بالکل سر پر کھڑی تھی اور کوئی بھی علاج کام نہیں کر رہا تھا تو وہ مجبور ہو کر صحابہ کے پاس مدد مانگنے آئے، اور تب ایک صحابی نے محض سورۃ الفاتحہ کی تلاوت سے اس سردار کو اسی وقت مکمل شفا دے دی، بالکل فوری اثر۔ جب یہ قافلہ واپس پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے پر جو سوال پوچھا وہ دراصل اس پوری بات کا نچوڑ ہے۔ اس سوال نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ سورۃ الفاتحہ صرف ہماری روح کی شفا نہیں ہے، بلکہ یہ جسمانی بیماریوں اور زہر تک کا بالکل حقیقی اور فوری علاج ہے، جسے رقیہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہمیں لے آتا ہے ہمارے تیسرے حصے پر، خالق کے ساتھ ایک منقسم یعنی دو طرفہ مکالمہ۔ اب ذرا اس کے طریقہ کار پر غور کریں، یہ واقعی کمال کی بات ہے۔ حدیث قدسی ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کوئی یک طرفہ التجا یا عام سی تلاوت نہیں ہے، بلکہ جب بھی ہم تعریف یا فریاد کی کوئی ایک آیت بھی پڑھتے ہیں تو دوسری جانب سے یعنی اللہ کی طرف سے اس کا فوراً اور بالکل واضح جواب آتا ہے۔ یہ مکمل طور پر ایک منظم اور براہ راست دو طرفہ مکالمہ ہے۔ یعنی سادہ لفظوں میں بات یہ ہے کہ یہ مکالمہ ہر حال میں لازمی ہے۔ ماخذ اس بات پر زور دیتا ہے کہ اگر اس صورت کی تلاوت نہ کی جائے تو ہماری نماز بنیادی طور پر نامکمل اور کٹی ہوئی رہتی ہے۔ خالق سے جڑنے کا دروازہ اس کنجی کے بغیر کھل ہی نہیں سکتا۔ چلیں اب بڑھتے ہیں چوتھے حصے کی جانب، ام الکتاب اور زندگی کا نقشہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخر اس مخصوص اور مختصر سی صورت وہ عام طور پر ام الکتاب یعنی کتاب کی ماں کیوں کہا جاتا ہے؟ ہمارا ماخذ اس کی بڑی خوبصورت وضاحت کرتا ہے۔ اسے ایک چھوٹے سی بیج کی طرح سمجھیں جس کے اندر پورے کے پورے قرآنی درخت کا خاکہ، پیغام اور مفہوم سمایا ہوا ہے۔ اس تعلق کو ہم بڑے آسانی سے اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف انسان کا سوال ہے، یعنی ہماری طرف سے ہدایت کی فریاد، اور دوسری طرف بقیہ تمام قرآن مجید اس فریاد کا ایک مکمل، تفصیلی اور الہی جواب ہے نا کمال کی بات؟ اگر ہم اس صورت کو مزید گہرائی میں جا کر دیکھیں تو یہ تین الگ الگ موضوعاتی حصوں میں بڑھ جاتی ہے۔ پہلا حصہ اللہ کی رحمت اور انصاف کے بارے میں ہے، دوسرا ہماری انسانی کمزوری اور ضرورت کو ظاہر کرتا ہے، اور تیسرا نجات کے راستے کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ ہماری پوری زندگی اور وجود کا ایک انتہائی جامع اور عملی نقشہ ہے۔ اور اب ہمارا پانچواں اور آخری حصہ، نماز میں قلب کی حاضری۔ تاریخی اور ساختی باتوں کے بعد اب ہمیں ایک لمحے کے لیے رک کر خود سے ایک بہت ہی کڑوا مگر سچا سوال کرنا ہوگا۔ جب ہم روزانہ یہ الفاظ دہراتے ہیں تو کیا ہم واقعی سمجھتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ یہ عظیم مکالمہ محض ایک جلدی میں نبھائی جانے والی عادت بن کر رہ جاتا ہے اور ذہن کہیں اور بھٹک رہا ہوتا ہے؟ ذرا ان آیات کے وزن کو محسوس کریں۔ جب ہم یہ الفاظ ادا کرتے ہیں تو دراصل ہم عملی طور پر اپنی مکمل وفاداری
اور اپنی بے بسی اور محتاجی کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں، اور بھٹکنے والے اس دنیا کے ہجوم میں اپنی بقا اور نجات کی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ دیکھیں، ہمارا ماخذ یہ بات واضح کرتا ہے کہ الہی نظر صرف ہمارے کھڑے ہونے یا جھکنے پر نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے دل کی حاضری اور اندرونی سچائی پر ہوتی ہے۔ یہ روزانہ کا ایک ایسا انتخاب ہے جہاں غفلت کی کوئی گنجائش نہیں بچتی۔ یا تو ہم سمجھنے کے قریب ہو رہے ہیں یا پھر مکمل طور پر غافل ہیں۔ تو آج کے اس جائزے کو ہم اس زبردست خیال پر ختم کرتے ہیں کہ اگر ہم واقعی ان الفاظ کی طاقت کو سمجھ لیں تو یہ محض دہرائی جانے والی عادت نہیں رہیں گے، بلکہ یہ ہماری زندگیاں مکمل طور پر تبدیل کرنے کا راستہ بن جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ اگلی بار جب ہم یہ الفاظ ادا کریں گے تو کیا وہ صرف ایک روٹین ہوگی یا ایک نئی زندگی کا آغاز؟ یہ فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے۔